آج ہم جو حدیث آپ کو سنانے جا رہے ہیں لگ بھگ ایک صفحے والی حدیث ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ دنیا میں ایک آدمی اپنے حق کو لینے کے لیے دوسروں سے جتنا لڑ سکتا ہے، جتنا وہ کوشش کر سکتا ہے، جتنی وہ محنت کر سکتا ہے، جتنا وہ دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت کے دن یہ مومن بندہ اللہ سے لڑنے والا ہے۔ میں اس سے لڑ رہا ہوں، انہیں میرا حق مار لیا، اب میرے حق کو واپس لینے کے لیے مجھے جتنی کوشش کرتا ہوں، جتنا وہ الگ سے لڑتا ہوں، جتنی بھاگ دوڑ کرتا ہوں، جتنا وہ اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر قیامت کے دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑے گا اپنے مومن بھائی کے حق میں۔ دنیا میں بندہ اپنے حق کے لیے جیسے بندوں سے لڑتا ہے نا، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مومن بندوں کے لیے وہ اللہ سے لڑنے والا ہے، اللہ سے لڑتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، بہت سارے ہم جنت میں ہیں اور اس جنت میں بہت سارے ہمارے مومن بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ صدقہ کرتے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ اے اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے بندو، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھی حضرات جہنم میں ہوں گے۔ تو بندے کہیں گے اللہ، پھر ان کو جہنم سے نکالنا چاہیے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لانا ہوگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو، ان کی خواہش کو، ان کی تڑپ کو، جو مومن بندوں کے حق میں ان کی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا میں وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، اور ہم جب جنت میں آ چکے ہیں تو پھر وہ لوگ جنت میں کیوں نہیں آئے؟ وہ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے۔ اللہ، وہ کیوں لوگ نہیں آئے؟ اب ان کو ہمیں واپس جنت میں لانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خواہش کو دیکھ کر ذرا دیکھو، آپ کہے گا ٹھیک ہے، جاؤ تم جن جن کو پہچانتے ہو ان کو جنت میں لے کر آ جاؤ، تم جن جن کو پہچانتے ہو ان کو جنت میں لے کر آ جاؤ۔ تو بندے جائیں گے اور جا کر جن جن کو پہچانتے ہوں گے ان کو لے کر جنت میں آ جائیں گے، اور پھر کہیں گے اے اللہ، اور بھی کچھ لوگ نظر نہیں آ رہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ، جو بھی لوگ جہنم میں ہیں، جن کے دل میں بھی ایک درہم کے برابر ایمان باقی ہے، اس کو لے کر آ جاؤ۔ تو پھر یہ مومن بندے وہاں سے جس کے دل میں درہم کے برابر ایمان والے ہیں ان تمام کو لے کر آ جائیں گے۔ پھر بندے کہیں گے اللہ، اور بھی لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ کا ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر جس کے دل میں بھی آدھے درہم کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جنت میں لے کر آ جاؤ۔ پھر اس بڑی تعداد میں جنت میں لے کر آ جائیں گے۔ بندے کہیں اللہ، اور بھی لوگ نظر نہیں آ رہے ہمارے، تو اللہ کہے گا کہ جاؤ، جن کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی جنت میں لے کر آ جاؤ، ان کو بھی جنت میں لے کر آ جاؤ۔ ان کو جنت میں لانے کے بعد تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو، ان مومن بندوں کے بارے میں سب سے پہلے فرشتوں نے سفارش کر رکھی، انبیاء کرام نے ہم سے سفارش کی، تو میں نے انبیاء کرام کی بات کو سنتے ہوئے وہاں سے بھی بہت سارے مومن بندوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد تم لوگ میرے پاس آئے تھے، پہلے کون آئے؟ فرشتے آئے تھے، اس کے بعد کون آئے؟ انبیاء کرام آئے تھے،
اس کے بعد کون ہے؟ تم لوگ آئے تھے، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق بے شمار بندوں کو جنت سے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا، اب اس کے بعد میری باری ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس کے بعد میری باری ہے، اور اب اس کے بعد جب میں اس میں سے نکالوں گا تو اللہ تبارک و تعالی یعنی ایسے ہاتھ ڈال کر نکالے گا، اور وہ بندے جن کے پاس توحید تھی، ایمان تھا، لیکن ایک بھی نیکی ان کے پاس نہیں تھی، ایک بھی نیکی ان کے پاس نہیں تھی، ایسے بندوں کو نکالے گا کہ کوئی جلا ہوا ہے ٹخنے تک، کوئی جلا ہوا ہے گھٹنے تک، کوئی جلا ہوا ہے کمر تک، کوئی جلا ہوا ہے اپنے جو ہے سینے تک، یعنی بس چہرہ اس کا محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چہرے کو نہیں جلاتا ہے مومن بندے، ایمان والے بندے کو، تو اس کو نکال کر پھر اللہ تعالیٰ ایک نہر میں ڈال دے گا، اور نہر میں ڈالنے کے بعد پورے کے پورے چمکدار بندے، حشاش بشاش بندے ہو جائیں گے، لیکن ان کے گردن پر نشان رہے گا، اور ان تمام کو اللہ جنت میں ڈال دے گا، اور جنت میں ڈالنے کے بعد جنتی ان کو دیکھیں گے اور ان کے گردن پر نشان دیکھیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ دیکھے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کیسا ہے تمہارے ساتھ، کہ تمہارے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، لیکن تمہارے صرف توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں لا کر ڈال دیا۔ کہ پوری حدیث بیان کر کے، یعنی حدیث کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں کہ ایک مومن بندہ اپنے مومن ساتھی کے بارے میں اتنا تڑپ رکھتا ہے، تو اسی لیے دنیا میں مومن بندوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے، مومن بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا چاہیے، مومن بندوں کے ساتھ اپنی رشتہ داری رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ مومن بندہ کل قیامت کے دن اللہ سے لڑ کر تم کو جہنم سے نکالے گا۔ دنیا میں پراپرٹی خاطر وہ لڑتا ہوگا، لیکن آخرت میں تم کو جہنم سے نکالنے کے لڑے گا۔ تو ایک مومن بندہ اگر کسی جو ہے مومن بندہ دوستی کرتا ہے، تو یہاں اگر اس کو فائدہ نہ بھی ہونا، وہاں ڈیفینیٹلی اس کو فائدہ ہونے والا ہے۔ بس اوقات ہو سکتا ہے بھائی یہ ایمان والا ہے، بھائی اس کے ساتھ رہنے سے میرے کیا فائدہ ہے، نہ اس سے کوئی مجھے فائدہ ہے، نہ وہ کبھی چائے پلاتا ہے، نہ وہ کبھی کھانا کھلاتا ہے۔ یعنی عام طور پر جو لوگ نظر آتی نا، یعنی کوئی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیتا ہے، دلاتا ہے، تو یہ اچھا سمجھا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں، سمجھے نا۔ لیکن یہاں پر ایک مومن بندے کے ساتھ تم اگر دوستی کرو گے، ساتھ میں رہو گے، اور اس سے رشتہ مطلب اگر ہو سکے تو رشتہ اگر کرو گے نا، تو وہ مومن بندہ تم کو جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، ہماری دوستی اللہ کی خاطر، ہماری دشمنی اللہ کی خاطر اگر ایسا ہے تو اللہ ان دونوں کو بھی عرش کے سائے تلے جگہ دلانے والا ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہماری اس دنیاوی زندگی میں ہمارے تعلقات، ہماری محبت، ہماری دوستی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بات چیت کرنا، اور ہمارا دل بہلانا اور دوستی کرنا، سب کچھ نیک بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جنت میں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہو اس کے ساتھ رہنے والا ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے نا، میرے ساتھ رہنے والے ہو تم لوگ، اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میرے ساتھ تم لوگ رہنے والے ہو۔ اتنی بڑی خوشخبری صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کی اس بات سے ہم کو جتنی خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی کسی بات سے خوشی نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ سننے کا موقع ملا کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں تو ہم نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں جنت میں انشاءاللہ، ہم نبی کے پڑوسی بن کر رہنے والے ہیں، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جنت میں۔ صحابہ کرام کو اس سے بڑھ کر اس سے پہلے کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تو اتنی لمبی حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن بندہ اگر اس کے پاس توحید ہے اور جہنم میں چلا گیا، کیوں گیا جہنم میں؟ بھئی گناہ زیادہ ہوئے تھے، نیکیاں کم ہوئے تھے، اس لیے جہنم میں گیا تھا انہیں۔ جب تولا گیا تو گناہ اور نیکیاں، اگر نیکیاں زیادہ ہوں گے تو سیدھے پہلے جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر گناہ زیادہ ہوئے تو پہلے جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد پھر یہ مومن بندے اللہ سے لڑیں گے، پھر وہاں سے نکال کر اس جنت میں لایا جائے گا۔ تو لہذا
اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے مومن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی اہمیت میں لایا ہے ماشاءاللہ، کہ آپ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ رہو، ایمان والوں سے محبت کرو، ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرو، ایمان اٹھنا اٹھنا بیٹھنا اگر ایسا ہے نا، پھر آخرت میں انشاءاللہ یہ ہمارے لیے لڑنے والے ہیں۔ کس سے؟ اللہ سے لڑنے والے ہیں۔ اللہ بھائی سفارش تو قرآن بھی کرے گا، سفارش روزہ بھی کرے گا، سفارش انبیاء کرام بھی کریں گے، لیکن ہمارا دوست بھی ہماری سفارش کرے گا انشاءاللہ، اگر وہ نیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنی زندگی میں نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دوستی کا معیار تقویٰ ہو، ہماری دوستی کا معیار دین ہو، ہماری دوستی کا جو ہے معیار اس کا ایمان ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث میں شامل ہونے کی توفیق فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔